8واں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ علم کلام کا جو انداز استدلال ہے وہ غیر فطری ہے، اور وہ لوگ پھر اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں کہ بھائی قرآن نے تو ایسے بات ہی نہیں کی، اس طرح سے دلائل ہی نہیں دیا قرآن نے۔ اس کے جواب میں پہلی بات ہماری یہ ہے کہ بھائی اگر علم کلام کا انداز استدلال اس لیے غیر فطری ہے کہ یہ مشکل ہے، یہ پیچیدہ ہے، تو یہ اعتراض پھر اصول فقہ پر بھی ہے۔ انتہائی دقیق، انتہائی پیچیدہ علم ہے، اتنا پیچیدہ ہے کہ 6 صدیوں کے بعد 7ویں صدی 8ویں صدی ہجری میں جا کے ایک شخص نے ایک والیومنس کتاب لکھ دی ہے البحر المحیط کے نام سے کہ بھئی اصول فقہ میں لوگوں نے کیا کیا قیل و قال کی۔ وہ اور بات ہے کہ مزے کی بات یہ ہے کہ قاضی باقلانی نے اصول فقہ پر 12 جلدوں میں کتاب 4ویں صدی ہجری میں لکھ دی ہے، 403 ہجری میں انتقال ہے ان کا۔ تو وہ انتہائی پیچیدہ بحثیں آپ پڑھ کے دیکھیں۔ تو اگر پیچیدگی، مشکل یہ علم کلام کے خلاف دلیل ہے کہ قرآن نے تو سادہ طریقے سے دلائل دیے تھے اور علم کلام والے نے مشکل بنا دیے، تو یہ اعتراض پھر اصول فقہ پر بھی ہوگا کہ قرآن نے تو سیدھے طریقے سے فقہ کے مسئلے لکھے ہوئے تھے، بس یہ کر لو وہ کر لو، فقیہ نے آ کے اس کو مشکل بنا دیا، اصول بنانا شروع کر دیا، ایبسٹریکشن کرنا شروع ہو گئی، آخر میں جا کے اصول ٹکرانا شروع ہو گئے، اور پھر یہ اصول یا وہ اصول، تو لہٰذا یہ گویا غیر ضروری علم ہو گیا اور یہ ہمیں نہیں چاہیے، یہ غیر فطری ہے۔ اصل میں یہ فطری کا تصور بھی یہاں پر مجھے نہیں سمجھ میں آتا کس چیز کو فطرت کہا جا رہا ہے۔ یعنی فطرت کے طور پہ عام طور پہ ہم اپنے پرسنل بائسز کو ہی سیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چونکہ مجھے پسند ہے اس لیے یہ فطری ہے اور یہ سب کے لیے ہونا چاہیے۔ اب یہاں ذرا رک کر یہ سمجھتے ہیں کہ دلیل میں پیچیدگی پیدا کیسے ہوتی ہے۔ دیکھیے جیسے ہم نے یہ بات کہی تھی نا کہ علم کلام اپنی افق میں اصول فقہ کی طرح ہے۔ آپ یہ دیکھیے قرآن مجید میں دلیل خلق کہا جاتا ہے قرآن کی لینگویج میں سے کہ وہ ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ اتنی چیزیں ہیں، یہ کیا خود بن گئی ہوں گی، یہ خدا پر دلالت کر رہی ہیں۔ اچھا یہ آرگومنٹ کس چیز کو پریزیوم کرتا ہے؟ یہ آرگومنٹ اس چیز کو پریزیوم کر رہا ہے کہ تسلسل محال ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز دوسری اس کے پیچھے دوسری اور یہ چلے جا رہا ہے، انفائنائٹ ریگریس نہیں مانے گی عقل۔ اب اگر جب ہم یہ کہتے ہیں قرآن کا استدلال سادہ ہے تو کیا وہ ان معنوں میں بھی سادہ ہے کہ وہ تسلسل کے محال ہونے کو پریزیوم نہیں کر رہا؟ یقیناً ان معنوں میں محال نہیں ہے۔ اسی طرح سے دور محال ہے، اسی طریقے سے ترجیح بلا مرجح محال ہے۔ جب تک آپ یہ سارے مفروضے ثابت نہیں کریں گے تب تک آپ قرآن کے اس استدلال کو تام نہیں کر سکیں گے۔ اب قرآن نے یہ باتیں کیوں بیان نہیں کی ہوئی ہیں؟ مثلا کہیں آتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اب متکلم نے سمجھ لیا کہ یہ اصل میں ترجیح بلا مرجح ہی کی بات ہو رہی ہے، لیکن لینگویج یہ نہیں ہے۔ تو فقہ کے اندر مسئلہ اور طرح سے ہوتا ہے، قرآن میں لکھا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اسٹینڈرڈائز ہونا شروع ہوتا ہے، اصطلاح کی صورت میں ہوتا ہے، تھوڑی سی ایبسٹریکشن ہوتی ہے، تو ایک ایسی علمی یعنی ایکٹیویٹی بن جاتی ہے جو دیکھنے والے کو ذرا پیچیدہ لگتی ہے۔ پیچیدہ کا مطلب صرف ایبسٹریکشن ہے، یعنی جز کو کچھ بہت ساری جزیات سے میں ایک جنرل کانسیپٹ بناتا ہوں، وہ جنرل کانسیپٹ جتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے جس سے اتنا مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا۔ جیسے میتھس ہے، میتھس کے اندر ایبسٹریکشن زیادہ ہے، آپ الجبرا سالو کریں تو آپ کہتے ہیں کہ جی ایکس کی ویلیو نکال رہا ہوں، وہ ایکس کیا ہے؟ اٹ کوڈ بی اینی تھنگ لٹرلی۔ آپ ڈیریویٹیوز نکال رہے ہوتے ہیں، آپ ریٹ آف چینج نکال رہے ہیں، کس کا؟ اٹ کوڈ بی آف اینی تھنگ، کسی بھی چیز کا۔ لیکن یہ جب چیز یہاں پہنچ جاتی ہے نا کسی بھی چیز کا، تو اس کی اپلیکیشن سمجھنا مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ کہاں ہے، جب یہ حقیقت میں وہ سب چیزوں میں پھیلا ہوا ہوتا ہے وہ اصول۔ وہی نہیں جو علم کلام کے اصول ہیں یہ ساری جزیات، دین کی ساری جزیات کے لیے بنیاد فراہم کر رہے ہوتے ہیں، سب کے اندر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ جب ایبسٹریکشن ہوتے ہوئے میں جیسے جیسے بلڈنگ اوپر چلا جاتا ہوں تو وہ نظر آنا شروع، نیچے ایسا لگتا ہے کہ شاید میرا ہولڈ ختم ہو گیا، لیکن وہ اصل میں جو ماہر ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں سب چیزوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یہ اصول۔ تو پیچیدگی اصل میں ایبسٹریکشن کو کہتے ہیں، مشکل ہوتی ہے۔ تو متکلم ترجیح بلا مرجح کو دلائل قائم کرے گا کہ یہ محال ہے، وہ تسلسل کے محال ہونے پہ دلائل قائم کرے گا، وہ ذرا پیچیدہ ہوں گے، مشکل ہوں گے، اس میں ایبسٹریکشن زیادہ ہوگی۔ پھر ترجیح بلا مرجح کے لیے وہ کہے گا کہ یہ چیزیں جو بنی ہوئی ہیں یہ کس نوعیت کی ہیں، یہ جوہر ہیں، عرض ہیں۔ پھر جب وہ اس کے اندر بحث جائے گا تو اس کی نوعیت کو کھولنے کی کوشش کرے گا، اور جب وہ یعنی اسٹیٹڈ پرنسپل ان دا قرآن اس کو اسٹینڈرڈائز کرے گا، اس اسٹینڈرڈائز اصول کے پیچھے جو اور اصول ہے اس کو کھولے گا،
تو چیز ظاہر ہے مشکل بھی ہوگی، پیچیدہ بھی ہوگی، لیکن کس نے کہا ہے کہ ہر شخص سیکھے؟ یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ سب پر واجب ہے یہ سیکھنا. تو اس سے یہ کہاں سے لازم آ گیا کہ یہ غیر فطری ہے؟ یعنی ترجیح بلا مرجع کو محال کہنا یہ غیر فطری بات ہے ہمارے لیے، تو یعنی یہ بات بالکل عجیب ہے. آگے چلیں. انبیاء کا خطاب، یہ بات سمجھ لیجئے کہ عام و خاص سب کو ہوتا ہے، لہٰذا انبیاء اس طریقے پر بات کرتے تھے کہ ان کی بات سے ہر شخص بقدر ہمت اوس جیسے کہتے ہیں نا وہ بات اخذ کر لیتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج، چاند، تارے ان سب کی الوہیت کا انکار کیا، کہا یہ افول کا شکار ہیں. اب عامی وہ یہ کہے گا کہ یہ کیسا خدا ہو سکتا ہے، یہ تو زائل ہو گیا، غروب ہو گیا، گویا یہ معطل ہو گیا، یہ ہماری کیا حفاظت کرے، یہ تو ختم ہو گیا. یہ ایک عامی کا استدلال ہو سکتا ہے. جو تھوڑا سا ذہین انسان ہوگا وہ کہے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل میں یہ بتا رہے ہیں افول دلالت کر رہا ہے حدوث پر، اور جو حادث حدوث کا شکار ہو وہ حادث ہوتا ہے، قدیم نہیں ہوتا، وہ قدیم کا محتاج ہوتا ہے، وہ پہنچ جائے گا. جو تھوڑا اور ذہین ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ حدوث حرکت پر دلالت کر رہا ہے، اور حرکت امکان پر دلالت کر رہی ہے، اور امکان احتیاج پر دلالت کر رہی ہے، اور احتیاج فرض لازم کرتا ہے اس چیز کو کوئی مرجع ہونا چاہیے. اب یہ ایک چین کو بنا لے گا. حضرت ابراہیم سب کے لیے بات کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ عامی کے حساب سے بات کر دی اور ذہین آدمی کے لیے حضرت ابراہیم میں کچھ نہیں ہے. ان کے جتنے مناظرے ہیں انبیاء کے، اپنے قوموں کے ساتھ مجادلے ہیں، گفتگو ہیں، وہ بڑی بامانہ ہیں. وہ ایک ایسی چیز کی طرف سٹل اشارہ کر دیتے ہیں کہ انسان پہنچ جاتا ہے کہ اچھا کیا گہری بات کہی تھی. مثال کے طور پر قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ جو زمین اور آسمان ہیں اور جو دن اور رات کا آنا جانا ہے اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے اوپر بہت اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ بہت عظیم آیت ہے. اب آپ غور کریں کہ زمین اور آسمان، یہ اگر جب متکلم اس پہ غور کرے گا وہ کہے گا یہ جواہر کی طرف اشارہ ہے، یہ کوانٹیٹیز کی طرف ہے، یہ اسپیشل ایکسٹینشن کی طرف ہے، اور زمان اور مکان کی جو حرکت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے دن اور رات کے آنے جانے سے، یہ آراز ہیں. تو یہ حرکت کی بات ہے. تو وہ کہیں گے کہ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ میرے ہونے پر دلالت کر رہی ہیں، یہ حدوث کی کیفیات میرے ہونے پر دلالت کر رہی ہیں. تو یہ ایک عظیم یعنی نشانی اللہ کی یہ ہے کہ حدوث تمہیں نظر آ رہا ہے اور محدث موجود ہے، تو تم اس سے آسانی سے استدلال کر سکتے ہو. تو انبیاء کی گفتگو بقدر ہمت ہو ہر شخص اس سے معنی اخذ کرتا ہے. یہ کہنا کہ ایک سطحی انسان جس حد تک سوچ سکتا ہے بس نبی ویسی بات کر رہے ہیں، یہ معاذ اللہ انبیاء کے مرتبے سے بہت یہ کم تر بات ہے. ہاں نبی کو اللہ تعالیٰ وہ فصاحت و بلاغت اور وہ ذہانت سب چیزیں مطلب ان کے ساتھ ہوتی ہیں کہ وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ عام آدمی بھی سمجھے. یعنی آپ بائبل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اقوال منقول ہیں، جو مثالیں منقول ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے کیسی گہری حکمت کی باتیں ہیں اور کتنی آسان طریقے سے انہوں نے یوں جسے کہتے ہیں نا پانی کر کے کسی کو پلا دینا، ایسے آپ نے سمجھائیں گے. اس زمانے میں علامہ صابونی نے ایک نقطہ یوں بیان فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی اللہ تعالیٰ کا جو اپنے بندوں سے خطاب ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے دو مجادلہ کرنے والے مناظر بیٹھے ہوں اور ایک مناظر جو ہے اپنے آرگومنٹ کو اس طرح سے فریز کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ سامنے والا اس پر کم سے کم اعتراض کر سکے. وہ کہتے ہیں اس میں ایک حکم کی کیفیت لیا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک مالک کا اپنے غلام کو گویا ایک قسم کا حکم ہے اس میں، اور اس میں کبھی سرزنش کا پہلو ہوتا ہے، کبھی ترغیب کا پہلو ہوتا ہے، اور کہا جا رہا ہوتا ہے اس پہ عمل کرو. یہ میں نے تمہیں بنیادی بات بتا دی ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم نے اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرو. اب جو ذہین وہ ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، وہ اس کی امپلیکیشن نکالے، اس کو سوچ سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اب وہ اللہ کے ساتھ گویا مناظرہ کا کیفیت ہے، اب اللہ تعالیٰ اس طرح سے سارے مقدمات کو ترتیب دے کے رکھے کہ وہ سامنے والا جو غلام ہے نا اس کو جواب نہ دے سکے. تو اللہ کے کلام کے اندر یہ ایک حاکمیت کا جو پہلو ہے اس میں دلائل بھی اسی طریقے سے اس شان کے ساتھ آئے ہیں کہ ایک حاکم اپنے غلام کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تمہارے لیے اس بات میں کافی ہے یہ بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں تمہارا مالک ہوں، تم ذرا سا غور و فکر کرو کہ سمجھ میں آ جائے گی، میری بات پہ عمل کرو. تو ساتھ ہی جو ہے وہ حکم آ جاتا ہے عمل کرنے کا کہ جو لوگ نہیں مان رہے ہوتے انہیں سرزنش کر دی جاتی ہے. تیسرا بات اس ضمن میں یہ ہے کہ علم کلام کی اس پیچیدگی سے متکلمین واقف ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ نائب ہیں، انہیں پتہ نہیں. اور یہ بات امام راضی نے خود بھی کہی ہے
یعنی یہ ہمیں جو کہا جاتا ہے کہ جی متکلمین تو بڑی پیچیدہ باتیں کرتے تھے، قرآن کا انداز بڑا سادہ ہے، آسان ہے، گویا متکلمین کو نہیں پتہ کہ یہ مشکل طریقہ ہے، اس میں ایبسٹریکشن زیادہ ہے، اس معنی میں یہ مشکل ہے، گویا متکلمین کو نہیں پتہ، اور قرآن جو ہے وہ عام مثالیں دے رہا ہے، سمجھنے میں آسان ہے، یہ متکلمین کو نہیں پتہ، اور ان لوگوں کو ناقدین کو پتہ چل گیا۔ امام راضی کی کتاب ہے المطالب العالی، 9 جلدوں میں وہ چھپی ہوئی ہے۔ آپ اس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر 6 طرح کے دلائل ٹوٹل آپ تقسیم کرتے ہیں۔ اب یہاں میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ آپ تقسیم کیسے کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک قسم وہ کہتے ہیں وہ ہیں کہ جس میں جزئی چیزوں کی صفات سے خالق یا محدث کے اوپر استدلال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید نے اس والے طریقے کو زیادہ بیان کیا، انبیاء کی کتابوں میں یہ والا طریقہ زیادہ ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز حس میں ہوتی ہے نا، مجھے نظر آتی ہے یا جس سے میرا نفع وابستہ ہو، اس کی طرف انسان فطری طور پر زیادہ مائل ہوتا ہے بات سمجھنے کے لیے۔ اس کے مقابلے میں آپ یوں سمجھیں کہ اگر قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے ہونے پر کسی ایسے سیارے یا ایسی کہکشاؤں جن کے بارے میں انسان کو کوئی علم ہی نہیں ہے، نہ اس میں دیکھا ہوا ہے، اس سے استدلال کی کیفیت پیدا کی جاتی، تو اگرچہ وہ منطقی طور پر، فلسفیانہ طور پر بالکل درست استدلال ہوگا، کیونکہ حس میں ہونا کسی چیز کے دلیل قائم ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، لیکن اس کی مانوسیت کم ہوتی۔ تو امام راضی کہتے ہیں انسانوں کی کیونکہ مانوسیت ان کے نفعوں کے اندر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھو یہ سورج تم دیکھ رہے ہو، اس سے تمہارے نفع وابستہ ہیں، دھوپ آتی ہے، انسان کی کھیتی اس کے ساتھ وابستہ ہے، بارش کی مثالیں دیتا ہے، زراعت کی مثالیں دیتا ہے قرآن۔ تو یہ ساری مثالیں امام راضی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی کہ یہ انسان کی حس میں ہیں اور انسان کو ان کی طرف رغبت ہے، تو جن چیزوں کی طرف رغبت تھی، قرآن یہ اونٹ کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اس کو دیکھ لو کتنا یہ تخصیص ہے، اس کی کتنی کوالیفائڈ ہے، یہ تم یہ سمجھتے ہو خود ہی بن گیا ہوگا۔ تو ایسی چیزیں جو انسان کے سامنے کی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف توجہ دلائی ہے، اور امام راضی کہتے ہیں کہ یہ بہت اہم اور بہت زبردست طریقہ ہے جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے نا کہ یہ جو جتنی چیزیں ہیں، ان فی خلق السماوات والارض والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، امام راضی نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے کامنٹری کرنے کے بعد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَنَخْتِمُ هَذِهِ الْفُصُولِ بِخَاتِمَةٍ عَظِيمَةٍ النَّفْعِ، وہ کہتے ہیں یہ جو میں نے چیپٹر بھی لکھا تھا نا اللہ تعالیٰ کے ہونے کے دلائل پہ، تو اس میں سے جو انہوں نے کچھ فصول آخر میں جا کے لکھے ہیں کہ قرآن نے کس طرح سے دلائل قائم کی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہونے پر، وہ اس سے پہلے آپ نے مقدمہ لکھا ہے، قرآن کا یہ طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ان ابواب کو، ان فصول کو ایک بہت اہم فصل کے اوپر ختم کروں گا جس کا بڑا نفع ہے، وہ کیا ہے؟ وَهِيَ أَنَّ الدَّلَائِلَ الَّتِي ذَكَرَهَا الْحُكَمَاءُ وَالْمُتَكَلِّمُونَ وَإِنْ كَانَتْ كَامِلَةً قَوِيَّةً، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ جو حکماء نے یعنی فلاسفہ نے اور متکلمین نے جو دلائل وغیرہ دیے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذات پر وہ قوی ہیں، الا ان هذه الطریقۃ المذکورہ فی القرآن عندی انها اقرب الی الحق والصواب، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کے اندر طریقہ آیا ہے نا حسی اور انسان کے سامنے کی چیزوں کو سامنے لانا، یہ میرے خیال میں حق سے زیادہ قریب ہے، یہ آسان ہے۔ کیوں؟ وذالک لأن تلک الدلائل، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دلائل فلسفی اور متکلمین دے رہے ہیں یہ دقیق ہونے کے سبب سے، مشکل ہونے کے سبب سے لوگوں کو اس میں شبہ زیادہ پڑ جاتا ہے۔ اچھا یہ بات یوں ہے، پھر مزید اوپن کرتے ہیں، پھر مزید اوپن کرتے ہیں، پھر مزید اوپن کرتے ہیں، اس میں شبہات میں پڑھنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ جو صفات سے، جزیات کی صفات سے سیدھا استدلال کیا جاتا ہے، یہ سمپلر ہوتا ہے، یہ ڈائریکٹ ہوتا ہے، اس میں پیچیدگی نسبتاً کم ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ آسان ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جناب یہ جو ناقدین علم کلام کے لوگوں کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ گویا بیوقوف تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان کا طریقہ پیچیدہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جتنے یہ سادگی کے ساتھ قرآن کے دلائل کو پیش کر رہے ہوتے ہیں ہمارے متکلمین نے ان سب کو خود لیا ہوا ہے، اس کو بلکہ ان لوگوں سے زیادہ اچھے طریقے پر امام راضی نے واضح کیا ہے کہ قرآن کے 6 قسم یعنی ذات باری کے 6 قسم کے دلائل ہیں، اس میں سے ایک خاص طریقہ قرآن نے زیادہ لیا ہے، اور وہ کیوں لیا وہ بھی وجہ بیان کرتے ہیں، اور دوسرے مسئلے میں کس قسم کے پیچیدگی انہیں یہ بھی بات معلوم ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اعتراض کوئی ایسا اعتراض نہیں۔ اب آپ یہ بات سمجھنے کے لیے کہ کیسے کوئی چیز
انسان کی جب حس میں اور نفع سے متعلق ہوتی ہے تو وہ زیادہ اپیلنگ ہوتی ہے. آپ یہ تصویر کو دیکھیے, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ 1 ملین اور 1 بلین میں بڑا فرق ہوتا ہے, تو ظاہر ہے میں اب اپنے تصور کروں کہ 1 بلین جو ہے نا وہ 1000, مطلب ظاہر ہے اس میں 1 ملین سے وہ 1000 زیادہ ہے, 1000 ملین جمع ہو تو ایک وہ بن جائے گا. لیکن یہ ایک ذہن کا تصور تھا. لیکن جب آپ کو میں اس طرح پکٹوریل فارم میں وہ یہ دکھانا شروع کر دوں کہ بھائی یہ جو کولے کے اندر پڑا ہوا ہے نا, اگر یہ 1 ملین ہے نا, تو یہ جو کمرے کے اندر چاول بکھرے ہوئے ہیں نا, یہ 1 بلین ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اب آپ نے جب اس کو حص میں دیکھا کہ اچھا 1 بلین اتنا گنا زیادہ ہوتا ہے ایک کولے سے, تو آپ کے لیے اس کا تصور کرنا اور طرح سے آسان ہو گیا. لیکن جب وہ صرف ایبسٹریکشن کی سطح پر ہے تو بھی بات تو وہی ہے کہ 1 بلین جو ہے وہ اتنے ٹائمز بڑا ہے 1 ملین سے. یہ نہیں ہے کہ یہ تصویر دیکھنے کے بعد وہ زیادہ بڑا ہو گیا, زیادہ چھوٹا ہو گیا, صرف یہ ہے کہ وہ میرے لیے مانوس زیادہ ہو گیا, اس کو گریسپ کرنا آسان ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں قرآن مجید کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو بیان کرتا ہے جو انسان کی حس سے ذرا قریب ہوں, تاکہ انسان مانوس ہو جائے اس دلیل سے جو ذرا ہائر فارم میں, ذرا ایبسٹریکٹڈ فارم کے اندر انسان کو دی جا رہی ہے. آخری بات یہ کہ ہر شعبے کا علاج مریض کے مطابق ہوگا. ہر شخص اتنی سادہ قسم کے اعتراضات نہیں لاتا دلائل, مطلب یہ کہ ہماری دلیل کے مخالف. بعض لوگ بڑی پیچیدہ دلیل لاتے ہیں, بہت گہری بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے طور پہ, فلسفی وغیرہ. تو کیا ہم ان کے سامنے صرف یہ یعنی ہم یہ کہیں گے ہم تو بس یہ سادہ بات کریں گے؟ نہیں, ہم کہیں گے کہ تم وہ اگر پیچیدگی کے نام پر ہمارے سامنے غلط بیان کرو گے تو ہمارے پاس جواب دینے کے لیے بھی پیچیدہ بات موجود ہے. اور یہ بھی انبیاء سے ہم نے سیکھا ہے. وہ اشاروں میں وہ ساری بات کہہ دیتے تھے, وہ ساری بات انبیاء کے, وہ جو چیز وہ مثال سے اصول سمجھاتے تھے وہ ہم اس اصولوں کی بنیاد پہ تم سے جو ہے وہ مقابلہ کرنے کی پوری ابیلٹی رکھتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا سولجر ڈیزروز اے سولجر. جب مد مقابل گہری بات کرے گا تو جواب میں بھی پھر گہری بات ہی لانی ہوگی, وگرنہ یہ کہنا کہ میں تو بس اتنا ہی بات حضرت ابراہیم سے سمجھ سکا ہوں کہ سورج غروب ہو جاتا تو مطلب بس اتنا ہی ہے کہ یہ معطل ہو گیا, جو معطل ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا. ظاہر ہم کہیں گے کہ یہ بھی ایک سطح ہے, حضرت ابراہیم کی بات میں یہ بھی شامل ہے. لیکن یہی شامل ہے وہ کہتے ہیں نا فکر ہر کس بقدر ہمت دوست.